اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین، یہ ہمارا تفسیر سورہ برات کا 12واں سیشن ہے اور آج ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن شروعات گزشتہ سے ایک جملے سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کا عالم ہے۔ ان اللہ بکل شیء خبیر، اللہ کل شیء خبیر، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کا عالم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا اور پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے اور آئندہ بھی ان کا جانتا ہے، تو ہمیں خدا کے علم میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ سب جانتا ہے تو امتحان کیوں؟ ہم سے دعا کیوں کرنے کو کہتا ہے؟ کیوں ہمارے ایمان کو جانچتا ہے، جاننا چاہتا ہے، جبکہ اس کو تو پتہ ہے ہمارا ایمان کا پاور کیا ہے، ہمارے ایمان میں طاقت کیا ہے، ہمارے ایمان کی جو ہے صلاحیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، خدا بے شک ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کو کسی کو آزمانے کی اور امتحان لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک سنت الہی رہی ہے ہمیشہ سے کہ اگر اللہ کسی کو کہہ دیتا کہ تم اس درجے میں فائز ہو، فلاں اس درجے میں فائز ہے، تو شاید انسانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی کہ اللہ کو دیکھو اپنی مرضی سے جس کو جو چاہتا ہے پوسٹ دے دیتا ہے، اس کے وہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قانون رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ انسانوں کے دلوں کو یہ مطمئن کیا جا سکے کہ جو امتحان میں جتنا زیادہ نمبر لے گا اس کا اتنا زیادہ مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح آج ہم جو ہے دیکھیے یہ بات بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے اللہ جانتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہمیں آج یہ کرونا کے زمانے میں جب ہر آدمی پریشان ہے تو اب ایک سوال واقعی وہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم پریشان ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہم اس ماحول میں ہیں، تو ہم سے یہ بلا دور کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر ہم سے یہ پریشانی دور کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے عزیزان گرامی کہ دیکھیں، خداوند عالم پریشانی آپ کی دور کرنا چاہتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اللہ آپ کی پریشانی، میری پریشانی، ہر انسان کی پریشانی، اللہ کسی کو پریشان کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا کام تو رحمت دینا ہے، زحمت دینا نہیں ہے۔ اللہ کا کام تو کسی کو جو ہے بھلائی کرنا ہے،
برائی کرنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ آج ہم بھی اور آپ بھی اسی طرح، ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، اور دنیا کا ہر آدمی ضرورت کو جانتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو کیا چیز چاہیے، لیکن اس چاہنے کے باوجود کہتا ہے دعا کرو۔ کیوں کہتا ہے دعا کرو؟ تو جواب یہ ہے کہ دعا اس لیے کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے اندر اور آپ کے اندر جو بندگی پائی جاتی ہے اس کا اظہار کروا سکے۔ آج ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ کیا چاہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ بیٹا کیا چاہیے آپ کو؟ ہم جانتے ہیں بھوک لگی ہے اس کو، کہ بیٹا کیا کھائیں گے آپ؟ یہ طریقہ ہے کیا؟ سنت الہی کا۔ تو اللہ آپ کی حاجتیں جانتا ہے، اللہ میری حاجتیں بھی جانتا ہے، اللہ اس مصیبت کو بھی جانتا ہے، اللہ جو ہے ہمارے ایمان کو بھی جانتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس پریشانی میں رکھا تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں۔ ہماری ضرورتوں کے لیے ہم سے کہا دعا کرو تاکہ ہمارے درجے کو بلند کر سکے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ ہمارا امتحان کے بعد، ہر امتحان کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس کا مقصد، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے۔ اب آج کے مسئلے پہ ہم آتے ہیں۔ آج کی آیت جو ہے، یہ تو کل سے میں نے جوڑا تھا، یہ آج جو ہم نے پڑھا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جب مسجد بنائی جاتی ہے تو چندہ وصولنے کے لیے کسی سے بھی چندہ مانگا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، چندہ مانگنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، چندہ کسی سے بھی مانگ لیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر مسجد بنانا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا ہے، تو مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں، سوائے یہ کہ سوائے اس صورت میں جب جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوں، یہ ملاحظہ کر رہے ہوں۔ کیا ملاحظہ کر رہے ہیں؟ کہ وہ کافر ہے۔ تو کفر کی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے اگر جو ہے مشرک دعویٰ کریں کہ مسجد بنانا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے اس کو۔ جب تک آپ کافر ہیں آپ کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے۔ خوب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے عجب جملہ ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ اس لیے ان کو مسجد تعمیر کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو خاک میں ملا دیا ہے، برباد کر دیا۔ دیکھیے یہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کوئی بھی انسان جانتا ہے کہ ایمان کا ثواب ملے گا، کب ملے گا؟ جب تقویٰ ہوگا۔ آپ دیکھ لیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ اس کے اعمال کو متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو اب جو یہ آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی مشرک کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے۔ خوب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ کافر ہے اس وقت تک ان کے سارے عمل کو ضبط کر دیا گیا، ان کے اعمال کو، ثواب کے اعمال کو خراب اور برباد کر دیا گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ بات بہت واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان کو پھل کب ملے گا؟ جب تقوی والا ہوگا۔ جب تک تقوی والا نہیں ہوگا اس کو کوئی نتیجہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ آیت تھی مسجد حرام کو آباد کرنے، تعمیر کرنے کے بارے میں۔ اگرچہ یہ ساری مسجدوں کے لیے حکم پایا جاتا ہے، اسی لیے مسجد نہیں لفظ استعمال ہوا بلکہ کیا؟ مساجد استعمال ہوا۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہی مسجد بنائے جس کے پاس خلوص ہو، مسجد وہی بنائے جس کے اعمال کو ثواب ملنے والا، جو ایمان کی حالت میں ہو۔ بے ایمانوں کو مسجد بنانے کا حق نہیں، یہ نہیں کہا کافر ہو، کہا مشرک ہے، بے ایمان ہے تو اس کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کا کوئی ثواب ملنے والا۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے
اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کے ثواب کا، میرے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ہم کیوں کریں گے؟ دنیا میں ہر آدمی دیکھیے کوئی کام کرتا ہے تو اس امید میں کرتا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، یا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اعمال کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو مسجد کیوں بنانا، مسجد کی تعمیر کیوں کرنا تمہیں؟ تو ایک چیز مسجد وہ بنائے جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، مسجد وہ بنائے جو نماز پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیے اس کے بعد جو ہے جب اعلان ہوا تھا یہ سورہ برات، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہمارے مولا نے اعلان کیا تھا کہ کسی بھی مشرک کو حق نہیں ہے کہ وہ مسجد الحرام کو بنانے میں کوئی مدد فراہم کرے، کوئی رول ادا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اب یہ بات پکی ہے کہ جب اس میں جانے کا حق نہیں ہے تو آپ اس میں آنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، تو بنانے کا حق کس نے آپ کو دیا ہے؟ یا ایک اور مقصد اس آیت سے پتہ چلتا ہے، مسجد جو ہے اور دینی جو ہے جگہیں یا جو ہے کلچرل جگہیں جو ہے وہ مسلمانوں اور مشرکین کی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ اللہ کا تعلق ہے۔ تو جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ جو ہے مشورہ لینے کے لیے ان سے نہ چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی نااہل کو مسجد کے امور میں دخالت نہیں دینا چاہیے۔ آپ اس کے جب عمومی معنی لیں گے مسجد کا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کسی بھی مشرک کو، مشرک کا ایک معنی گنہگار کے بھی ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری مسجد میں کسی نااہل کی دخالت ہو ہی نہیں۔ خوب کیوں؟ اس لیے کہ اگر دخالت ہوگی تو تعمیری کام کی کوئی امید نہ رکھیے، فروعی کام کی، اصلاحی کام کی کوئی امید نہ رکھیے۔ جو خود نااہل ہے وہ کہاں سے آپ کو اہل والا کام کرے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خالی کام کرنا اہم نہیں ہے بلکہ نیت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد بنانا تمہارا کیا کام، تمہارا مسجد سے آباد کرنے سے تعلق کیا ہے جب تم مشرک ہو؟ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھیے ہر حلال پیسہ بھی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا پیغام ہے اس آیت کا کہ حلال روزی بھی جان لیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ بلکہ دیکھیے کبھی آپ یہ جو مسجد بنانے کے لیے مثال کے طور پر آپ نااہلوں کو اگر شامل کر لیں، مشرکوں کو شامل کر لیں، تو اگر آج بھی ہے ہمارے وہاں اور ہر جگہ دکھایا جاتا ہے، اگر ایک آدمی بہت زیادہ ڈونیشن دے گا تو کیا ہوگا؟ ہم اس کی بات مانتے ہیں، ارے بھائی یہ اتنا بڑا ڈونیشن دیا انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی حکمرانی کافروں کی چلے گی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی درآمد کے بارے میں مجھے اعتراض نہیں ہے کہ وہ حلال روزی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، اس سے بحث نہیں۔ بحث یہ ہے کہ ایسے کام میں حلال روزی بھی ان کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے لیے نیک نیت نہ ہو، نیک عمل نہ ہو۔ خوب اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ جو خالی ظاہری طور پر دین کے فالوور ہیں نا، اللہ ان کی بھی نہیں چاہتا مسجد میں دخالت ہو۔ جن کے پاس ریئل اسلام نہیں ہے نا، ان کی بھی اللہ دخالت نہیں چاہتا کہ وہ مسجد میں آ کر دخالت کرے یا امور مذہبی میں دخالت کرے۔ اور دلیل کیا ہے؟ شاہدین، اس حالت میں کہ آپ انکاری ہیں آپ، تو آپ پھر اللہ کے گھر میں آ کیوں رہے ہیں؟ جب اللہ کو مان ہی نہیں رہے تو اللہ کے گھر میں آ کیوں رہے ہیں؟ ایک اور جو ہے کہ مشرک کبھی کبھی کافر ہوتا ہے، مشرک کبھی کبھی کافر بن جاتا ہے۔ آج یہ بہت ہمارے وہاں باقاعدہ یہ تمام فقہا کا یہ نظریہ، ان کا فتویٰ ہے
کہ اگر کوئی ایسے قانون اسلام کا انکار کرے، ایسی چیز کا انکار کرے جس کا جو ہے سارے مذہب کے لوگ، جس کو سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں، مثلا حجاب، ایک بار حجاب نہ کرنا الگ مسئلہ، کہتے نہیں میں حجاب کو نہیں مانتا، کہتے وہ آدمی کافر ہے۔ تو کفر کی تعریف جو ہے بہت سارے لوگوں پہ صادق آتی ہے، اس میں سے مشرک بھی ہے کہ بعض حالت میں مشرک کے اوپر کفر کا لفظ بھی صادق آتا ہے۔ اب ایک طرف تو کہہ دیا کہ مسجد میں فلاں آدمی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اب ایک سوال یہی تھا نا کہ انٹرفیئر کس کو کرنا چاہیے؟ قرآن نے فوراً اس کے بارے میں وضاحت کی، انما یامرو مساجد اللہ، کہتے دیکھو مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، مسجد بنوانا کس کا کام ہے؟ صرف ان لوگوں کا کام۔ آپ دیکھو بڑی عجیب جملہ ہے قرآن کا، صرف، یعنی یہ جو ہے سختی سے قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد وہ لوگ نہ بنائیں جو فاسق ہیں، وہ لوگ نہ بنائیں جو کافر ہیں، جو متقی نہیں ہیں، جو ظاہری طور پر اسلامی قانون کو نہیں مانتے، وہ نہ بنائیں۔ خوب، انما یامر مساجد اللہ، صرف اس کو مسجد بنانے کا حق ہے من آمن باللہ، جو پکا مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کو بھی مانتا ہو، اللہ پر خالی ایمان نہیں رکھتا ہو، قیامت پر بھی وہ ایمان رکھتا ہو، اور کیا؟ واقام الصلاۃ، اور نماز خالی پڑھتا ہی نہ ہو، نماز اول وقت پر پڑھتا ہو۔ دیکھیے ایک بار نماز پڑھنا ہے کہ میں کبھی بھی پڑھ لوں گا، ایک بار نماز قائم کرنا، یعنی اول وقت پر سب چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ اور ایک اور چیز شرط اللہ نے بتائی، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہو، ولم یخشی الا اللہ، یہ پانچویں شرط تو اور مشکل ہے، اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، کسی اور سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پانچ چیزیں جو لوگ واقعی بہت یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ قرآنی معیار ہے، پوچھتے ہیں کہ مول صاحب مسجد میں کس کو ٹرسٹی بننا چاہیے، مسجد میں کس کو متولی بننا چاہیے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آؤ سن لو۔ یہ کبھی بہت کم موضوع ہمارے وہاں چھیڑا جاتا ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے۔ اچھا، کسی کو آپ، بڑی عجیب بات ہے کہ ایک دن مسجد نہیں آئیں گے اور متولی بننے کو تیار ہے، کوئی کام آتا ہی نہیں اور اللہ کے گھر کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن یوں ہی نہیں کہتا ہے کہ آؤ اگر تمہیں مسجد بنانا ہے، مسجد آباد کرنا ہے، پانچ خصوصیت پیدا کرو، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر والیوم الآخر، قیامت پر تمہارا پکا یقین ہو، اور قیامت کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والا ہو، وَآتَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے والا ہو، اور زکوٰۃ دینے کے بعد کہتا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ اچھا، یہ کافی ہے؟ دیکھیے اگر یہ پانچ چیزیں کہہ دیتا اللہ کافی ہے نہیں، اس کے بعد کہتا ہے فَأَسَا أُولَٰئِكَ، پس ایسے جو پانچ صفت والے ہیں شاید یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ آپ دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ صفت ہونا بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ لائق بن گئے اللہ کے گھر کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ پانچ چیزیں ہوگی تو امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوگا، اگر یہ پانچ چیزیں نہیں ہوگی تو بالکل اس کو اللہ کے گھر کی ذمہ داری لینا نہیں چاہیے۔ اب آپ پیغام دیکھ لیجئے اس آیت میں، پیغام دیکھیے، مسجد جو ہے نا اللہ کی نگاہوں میں ایک عبادت ہی کی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی مرکز ہے یہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس مرکز کے لوگ ہی ذمہ دار ہی پاکیزہ لوگ نہیں ہوئے، اچھے لوگ نہیں ہوئے، تو پھر کیسے
اس مرکز سے ایک ایسا پروگرام چلایا جائے گا جو پوری سوسائٹی کو اصلاح کرے، پوری قوم کو سدھارے، پورے قوم کے مسائل کو حل کرے۔ اسی لیے مسجد کا کنسیپٹ یہ نہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ۔ مسجد یہ ہے کہ جہاں لوگوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہاں انسانوں کی گندگیاں صاف ہوتی ہیں، جہاں انسانوں کو گناہوں سے معافی ملتی ہے، جہاں سے انسان معراج پر پہنچ جاتا ہے، جہاں سے انسان کی روح میں تازگی آتی ہے، جہاں انسان کا ایمان بلند ہوتا ہے، جہاں پر آ کر اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اپنے بندے کو اللہ خود مخاطب کرتا ہے، تو ایسی جگہوں پر ناخلف لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج پوری دنیا میں، ہمارے شیعوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، یاد آ گیا مجھے۔ ہارون رشید نے ملینز درہم خرچ کر کے بغداد میں ایک مسجد بنی، آج بھی ہے وہ مسجد۔ ملینز روپے ہارون رشید نے خرچ کر کے ایک مسجد بنائی، کہاں؟ بغداد میں، اور چلے گئے حج کرنے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو مسجد تیار ہو چکی تھی، اس کی اوپننگ ہونے والی تھی، اور اب جب اوپننگ ہونے والی تھی تو بہلول وہاں پہلے سے انتظار میں تھے۔ اب لکھا گیا کہ بھئی یہ تعمیر، مسجد جو ہے تعمیر ہوئی ہے فلاں کے فنڈ سے۔ انہوں نے کیا کیا، جا کر اس کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا۔ یہ مسجد بہلول دانا نے بنائی۔ اب جب لوگ افتتاح ہونے گئے تو وہ دیکھا ہارون رشید نے، گری یہاں تو اس کا نام لکھا ہوا اور میرے نام کے نیچے تو خط۔ اب تو جو بادشاہ ہے وہ سارے لوگ تھر تھر کانپے، ان کو پکڑ کے لائے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ ہارون رشید کے پاس پکڑ کے لے گئے، کہا یہ کام کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے کہ کیا کیا آپ بتائیے؟ کہا کہ یہ مسجد میں نے بنوائی تھی اور تم نے اپنا نام لکھ دیا۔ کہا مسجد اللہ کی ایک تمہاری ہے، یہ بتا دو ہمیں، یہ مسجد تمہاری ہے کہ اللہ کی؟ اگر تم نے اللہ کے لیے بنایا تو تمہارا نام کیوں؟ تمہارا نام کیوں؟ یہ بیت المال میں پیسہ تمہارا، آج جو یہ سلطنت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو یہ تمہاری ہے، اور مسجد کے اوپر نام کیوں لکھا تم نے اپنا؟ اگر اللہ کی مسجد ہے لکھ دیتے ہو کہ المساجد کلها للہ، ساری مسجدیں تو اللہ کے لیے ہے، تو تمہارا نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ تم نے پیسے، تو یہ مسجد نہیں بنائے، تم نے اپنا محل بنوایا ہے، اسی لیے تمہارے محل پہ میں نے اپنا نام لکھ دیا تو چڑ گئے۔ اگر اللہ کا گھر ہوتا تو کسی کا نام لکھا جائے، تمہیں کیا پریشانی تھی؟ آج یہی چیز آپ مکے میں چلے جائیے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو دکھائی دے گا فلاں بادشاہ نے پیسہ دے کر یہ مسجد بنوائی، اب اللہ کا گھر ہے کہ تمہارے باپ کا ہے وہ، اور اس پہ بڑا بڑا بینر لگا ہوا۔ تو آپ نے اپنے لیے اپنا محل بنوایا، وہ اللہ کا گھر اگر ہوتا، آپ دیکھیں پیغمبر نے کبھی مسجد بنوایا ہو تو کسی کا نام لکھوا دیا ہو؟ آخر پیغمبر نے بھی تو مسجد الحرام کئی بار بنوایا اور کئی بار وسیع کروایا، ایک بار کہیں بھی دکھا دو ایک نشان کی پیغمبر نے اپنا نام لکھوایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا ہے؟ جبکہ پیغمبر تو لکھوا سکتے تھے نا کہ بھائی مسجد کی بنیاد تو میں نے ڈالی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج پریشانی یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے جب کام کرتے ہیں تو اپنا نام و نمود پہلے دیکھتے ہیں، اللہ بعد میں آتا ہے۔ اسی لیے جب مسجد کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں اچھے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو نااہل لوگ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں۔ ارے میں اب یہاں پر اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں اتنے واقعات اس سلسلے میں ہیں، مسجدوں کا حال خالی ایک بار کوئی واقعاً دلسوز ہو تو جا کر دیکھ لیں۔ نتیجہ کیا ہے؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ 5 صفت ہونے کے باوجود اولئک ان یکونوا من المہتدین، شاید یہ گارنٹی نہیں ہے ان کے اچھے ہونے کی، لیکن یہ امکان پایا جاتا ہے یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اچھے انسانوں میں سے ہوں گے، وہ انشاءاللہ اچھے انسان مانے جائیں گے۔ خوب، تو ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان کا عقیدہ اچھا ہو تو مسجد کا متولی بنے، اگر ایمان آخرت اور پیدائش پہ ہو تو ایمان رکھے، عملاً بھی نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا ہو۔ اسی لیے مسجد میں سب وہ نمازی نہ ہو تو ایسے آدمی کو متولی نہیں بننا چاہیے۔ پھر آپ جانیے روح جو ہے، دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے، لم یخشا الا اللہ، یہ جو ہے نا، جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ آخری صفت 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کا اثر قبول نہ کر لے، اگر اثر قبول کرے تو اللہ کا۔ آج یہی خصوصیت ہم جو ہے اپنے اماموں کی دیکھتے تھے کہ ظالم کے سامنے شجاع ہے، بہادر، کوئی ظالم آ کر ان کے سامنے ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ایسا شجاع ہوگا تو مسجد میں کسی پر ظلم ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے مسجد میں جو لوگ آئے ان کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قوم کے محروم طبقے کا خیال رکھیں، جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ کہاں سے بتایا؟ یہ قرآن کہتا ہے جو مسجد تعمیر کرے کون ہو؟ زکوٰۃ دینے والا ہو، وہ نہ ہو جو زکوٰۃ دینے والا نہ ہو۔ تو زکوٰۃ دے رہا ہے تو کس کو دے گا؟ محروم طبقے کو دے گا۔ ایک اور جان لیجئے، کبھی بھی ایمان عمل سے جدا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن عمل کے دعوے دار ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بڑا واقعی مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ یہ 2 آیتیں میں نے آج آپ کو سنایا ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ کے اس پیغام کو اپنے دل میں قبول کریں گے، اور انشاءاللہ دل میں قبول ہی نہیں کریں گے بلکہ عملاً بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو، ایک توسل کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، بالکل اس طرح جیسے کربلا والوں کا ایمان اور ان کا عمل تھا۔ آپ کبھی سوچئے، نماز کا وقت ہوا، 2 صحابی امام کے حاضر ہوئے، مولا ظہر کا اول وقت ہے، مولا قربان ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے یہ آرزو ہے، اے میرے مولا یہ تمنا ہے کہ ایک نماز اور آپ کے ساتھ پڑھ لیں، ایک جماعت اور آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ عجب ہے، آپ دیکھو امام کو کتنا اچھا لگا، امام کو یہ وہ دونوں صحابیوں کی بات کتنی اچھی لگی، امام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ یہ دونوں کربلا میں مجھے نماز یاد دلا دے رہے ہیں، تو ان کو نمازیوں میں لکھ لے۔ آپ سوچیں یہ امام کی دعا، اور ادھر نماز کھڑی ہوئی، آپ دیکھیں کیسا جذبہ تھا، کہ مولا آپ نماز پڑھیے، ہم جو تیر آئے گا آپ نماز سکون سے پڑھ لیجئے، ہم کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں۔ آپ دیکھیے کیسا واقعاً یہ شہادت کا جذبہ تھا، کیسی امام سے محبت تھی۔ اب امام نے تکبیر کہی، نماز شروع ہوئی، تیر سنسناتا ہوا آتا تھا، کبھی سعید آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، کبھی دوسرا جانثار اپنے سینے پر لے لیتا تھا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر نماز ختم ہوئی کہ وہ صحابی تورا کر زمین پر گرا، امام اس کے سرہانے پہنچے۔ آپ ذرا تصور کیجئے یہ کتنا جانفشانی کا کام تھا اور کس قدر عظیم قربانی تھی یہ، کہ ایک بار امام جب اس کے سرہانے پہنچے تو سرہانے پہنچنے کے بعد اللہ اللہ کس الفاظ سے اس چیز کو بیان کروں کہ صحابی کہتا ہے کہ امام سے پوچھا مولا کیا آپ راضی ہیں؟ اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں کہ میں نے آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی؟
عجب جملہ امام نے فرمایا، سعید میں بھی راضی ہوں، تمہارا امام بھی تم سے راضی ہے۔ ارباب عزا وہ جو دونوں جانثار تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو ایک مرحلہ ضرور آئے گا جب میدان محشر ہوگا اور رسول اللہ کھڑے ہوں گے، مولائے کائنات کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، آؤ میرے حسین پہ قربان ہونے والوں کہاں ہو؟ شاید ایک طرف سے یہ آواز آ رہی ہو اور دوسری طرف سے بی آواز دے رہی ہوں، اے میرے حسین کے چاہنے والے، میں تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے کبھی تنہا رہنے نہیں دوں گی۔ ایک وقت آئے گا جب میں تجھے اپنے ہاتھ سے کوثر سے سیراب کروں گی اور جنت میں پہنچا دوں گی۔ ارباب عزا شاید یہ وہی موقع تھا کہ ایک بی بی خیمے سے باہر نکل کر واہ ویلا واہ محمدہ واہ علیہ کی صدا بلند کرتی تھی، لیکن ایک مرحلے پر آیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بیوی کو دیکھا، کبھی خیمے کے اندر چلی جاتی ہیں، کبھی باہر چلی جاتی ہیں، ہاتھوں کو ملتی ہیں۔ اب راوی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کیا کہنا چاہتی ہیں، بیوی کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، لیکن ایک بار اس بیوی کے سامنے اب جو ایک منظر دکھائی دیا کہ بیوی آئی تو پشت پر کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیمار سید سجاد ہے جو خیموں میں جل رہا تھا اور کوئی بچانے والا نہیں تھا، ہائے میں بے کس زینب جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو بچا لائی ہوں۔ شاید کربلا کا رخ کر کے کہو گے بھیا دیکھو، ارے تمہارے بعد تمہاری زینب نے تمہارے سجاد کی حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود ماہ مبارک کے ایام گزر رہے ہیں، اے اللہ ہماری نماز، دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے معبود مومنین جہاں میں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس مرض میں جو مومنین مبتلا انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا